بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سم ٹائم جب ہم کوئی غیر صحت مند کھانا کھا لیتے ہیں تو اسے ہمارے اسٹمک میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ اس تیزابیت کی وجہ سے سم ٹائمز ہمیں وومٹنگ شروع ہو جاتی ہے یا سم ٹائم ہمیں ڈائریا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہمارا جو ذہن ہوتا ہے اس میں ہمارے جو ہوتے ہیں غیر صحت مند یا فرسودہ قسم کے خیالات اور نظریات جو ہوتے ہیں وہ گھر کر لیتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً بات بات پر غصہ آتا ہے، بے چینی محسوس ہوتی ہے، یا دل میں حسد اور بغض پالنا شروع کر دیتے ہیں، بڑی سٹریس رہتی ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتے ہیں، یا اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو بس مایوسی کی حالت میں ہیں یا ہم بہت دکھی ہیں۔ تو ایسے حالات میں یا پھر بندہ اپنے آپ کو گالیاں دینے لگ جاتا ہے یا دوسروں کو برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی کچھ اچھا نہیں ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے، کیونکہ بندے کی زندگی میں اچھی بری باتیں تو آتی جاتی ہیں، لیکن اس کو ڈیل کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے وہ پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں یا مزید بڑھ جاتی ہیں۔ تو بندہ جو ہے وہ سم ٹائم ناامیدی والی اور ناکامی والی باتیں شروع کر دیتا ہے اور اپنے منفی خیالات میں پھنس جاتا ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال میں جو ہوتا ہے اس کو مینٹل ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ذہن میں جو بری بری باتوں کی وجہ سے نیگیٹیوٹی جنم لے چکی ہے یا جو تضابیت پیدا ہو گئی ہے یا ہمارے مزاج میں جو چڑچڑا پن آ گیا ہے اس کو ڈی ٹاکسیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس زہریلی چیزوں کو باہر نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو زہریلی چیزیں ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پر ہمارے منفی خیالات ہوتے ہیں، نظریات اور اپنے آپ کو محدود کرنے والے عقائد ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو اوپر تھوڑی سی ورکنگ کریں اور سب سے پہلے دیکھیں کہ اس قسم کی کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے جسم میں آ گھسی ہیں، ہمارے ذہن میں آ گھسی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو پرفارمنس ہے، ہماری جو بیہیویئر ہے، ہمارا جو انٹریکشن ہے وہ خراب ہو گیا ہے، اور ہماری جو طاقتور توانائی ہیں جن کو ہم کسی پروڈکٹیو کام میں خرچ کر سکتے ہیں وہ کون سی جو ہے نا نان پروڈکٹیو اور فضول کاموں میں ضائع ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر مینٹل ڈی ٹاکسیفیکیشن کو صحیح طریقے سے کر لیا جائے تو اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں کہ بندہ کا فوکس ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی کاموں میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور وہ کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ڈی ٹاکسیفائی کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو منفی خیالات ہیں یہ کہاں سے رہے ہیں۔ آج کل بہت سارے منفی خیالات ہمیں سوشل میڈیا سے مل جاتے ہیں، ہمیں ہمارے جو ٹی وی سیٹ پر ٹاک شو رات کو چلتے ہیں وہ بھی ہمارے اندر بڑی منفی خیالات کو پیدا کرتے ہیں۔ ملکی حالات کے متعلق وہ ایسی بحث کرتے ہیں کہ بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، بندے کو اپنے سروائیول کی پریشانی ہو جاتی ہے کہ بندہ زندہ کیسے رہے گا، بندے کا ملک کا کیا بنے گا، یہ وہ۔ تو ایک تو اس قسم کے پروگرام یا اخبارات جو صبح صبح پڑھتے ہیں ان سے جان چھڑانی چاہیے اور مثبت چیزیں جو ہیں ان کو طرف فوکس کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست اور رشتہ دار ان سے بھی بچنا چاہیے جو منفی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک دفعہ میری والدہ کی بازو ٹوٹ گئی، تو ایک خاتون جو تھی وہ عیادت کرنے آئی، تو بجائے اس کے کہ وہ بتاتی کہ جی یہ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے کسی اور خاتون کی بڑی دردناک قسم کی باتیں سنا دی، اس کی بازو ٹوٹی تھی تو یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سے انہوں نے مزید جو ہے نا وہ پریشانی لاحق کر دی، ہم سب گھر والوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو اس قسم کے لوگوں کو اپنی جو ہے اپنی زندگی سے خارج کر دیں، ان کے ساتھ انٹریکشن ختم کر دیں، جو اس قسم کی منفی گفتگو جو ہے وہ انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اپنے ذہن کو اس قسم کی چیزوں سے فری رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو کرنے والے کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں ان کی ایک فہرست بنا لیں۔ ہر بات کو ہر وقت ذہن میں رکھنا، اچھا میں نے یہ کام صبح کرنا ہے، یہ کام شام کرنا ہے، یہ صبح کرنا ہے، یہ شام، اس طرح یاد کرتے رہنا، یہ بھی ایک ذہنی پریشانی کا باعث بنتا ہے، اس سے بھی سٹریس جنم لیتی ہے۔ اپنے کرنے والے یا نہ کرنے والے کاموں کی ایک فہرست بنائیں اور اس کے کرنے یا نہ کرنے کا ٹائم مقرر کر کے آپ اپنا جو موبائل ہے اس میں الارم لگائیں اور اس طرح آپ اپنا کام کریں۔ اور اس طرح ایک یہ بھی دیکھیں کہ سارے کام آپ نے خود ہی نہیں کرنے، ان کو ڈیلیگیٹ کر دیں، کسی ملازم کو کہہ دیں، کسی چھوٹے بڑے بچے کو، بہن بھائی کو، یا کسی کو ڈیلیگیٹ بھی کر دیں کہ وہ بھی آپ کا کام کر دیں۔ تو اس طرح اگر آپ اپنی سیلف مینجمنٹ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں، ذہنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اور پیپل مینجمنٹ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے کام کیسے لینا ہے، چھوٹوں سے کیسے کام لینا ہے، بڑوں سے کیسے کام لینا ہے، میں نے کیسے لوگوں کے ساتھ
کام بھی لینا اور رشتہ بھی برقرار رکھنا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی فنانشیل مینجمنٹ بھی کرتے ہیں تو آپ ایک پرسکون زندگی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے ہر وقت خبریں دیکھتے رہنا، خبریں سننا اور ٹاک شو دیکھنا اور سوشل میڈیا کو براؤز کرتے رہنا، اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو بھی کم سے کم کریں یا ختم کر دیں. کیونکہ ہم ایسی باتوں پر زیادہ غور و فکر کرتے ہیں اور زیادہ پریشان رہتے ہیں جن پر ہمیں کنٹرول ہی کچھ نہیں ہوتا، ہمارے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں اس دائرہ اختیار میں رہنا چاہیے جہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں. اور اگر ہمیں کچھ اس قسم کے خیالات پریشان کر رہے ہوں کہ لوگوں کا کیا بنے گا، وہ یہ زلزلہ آ گیا تو لوگوں کا کیا بنے گا، تو آپ میں جتنی استطاعت ہے، جتنی آپ میں پاسبلٹی ہے، اتنا آپ کسی کی کو ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور اس کے بعد اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور معاملات کو اللہ کے سپرد کریں. اور اگر منفی خیالات کوئی ذہن میں آ جائیں تو ان کو آنے دیں اور جانے دیں، ان کی روک کر پروسیسنگ نہ شروع کر دیں اور اپنی توجہ کو منفی باتوں سے ہٹانے کی کوشش کریں اور شکرانہ نعمت ادا کریں اور کوئی پازیٹیو چیزوں کی طرف جو ہے نا وہ آپ توجہ کریں. کسی دوست کو فون کر لیں، کسی اپنی جگہ چینج کر لیں اگر کسی جگہ آپ کو زیادہ سٹریس ہو رہا ہے. تو جس بات کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں اس کو تھوڑا انالائز بھی کریں کہ اس میں حقیقت کتنی ہے اور اس میں افسانہ کتنا ہے اور لوگوں نے اس کو کتنا فین فیئر کیا ہوا ہے شاید کو اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اس لیے پرابلم پر فوکس کرنے کی بجائے، یعنی پرابلم اورینٹڈ بننے کی بجائے سلوشن اورینٹڈ بنیں، صرف اس حد تک جو آپ کے دائرہ اختیار میں ہے. ہر مسئلہ حل کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. وہ آج کل تو گورنمنٹ نے ہر محکمے میں اتنے سارے وزیر اور مشیر رکھے ہوئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ مسئلے مسائل حل کریں. تو وہ ان کا کام ان کو کرنے دیں، آپ اپنا کام اپنا کریں. زندگی میں خوش رہنا ہے یا غمگین رہنا ہے یا سڑتے کٹتے رہنا ہے، یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے. آپ نے صرف ان چیزوں پر توجہ دینی ہے جن کو آپ چینج کر سکتے ہیں. جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے ان کو گریسفلی ایکسیپٹ کر لیں اور ان سے اگر آپ جو کوئی مسئلہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو حل کرنے کے متعلق جو ہے نا آپ کو تھوڑی بہت کوشش کر لیں. تو اس طرح اپنے ذہن کو ڈی ٹاکسیفائی کرنے کے لیے، یعنی منفی خیالات سے یا ایسے خیالات سے جن کی وجہ سے مزاج میں تلخی آ رہی ہے، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنی سوچوں کی نگرانی شروع کر دیں اور ان پٹ ٹھیک کریں. وہ کہتے ہیں نا گاربیج ان گاربیج آؤٹ. اگر ہم گاربیج ہی ذہن میں ڈالتے رہیں گے تو گاربیج ہی آؤٹ ہوگا. تو ہمیں اپنے ذہن میں اچھی باتیں جو ہے نا ان کو ڈالنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرے خیالات یا نظریات مجھے کنٹرول کریں یا میں ان کو کنٹرول کر رہا ہوں. اور جب آپ اپنے خیالات کو اور نظریات کو کنٹرول کرنا شروع کریں گے تو اس سلسلے میں ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن میں آپ کا ذہن ایک پروسیسنگ مشین ہے، اس میں آپ اچھی چیزیں ڈالیں گے تو پھر ہی اچھے جو ہے نا وہ آپ کا بیہیویئر جنم لے گا. تو اس لیے اپنا ذہن ہے اس کو صاف رکھیں اور اس میں جو بھی چیز جائے اس کو فلٹر کر کے جانے دیں اور منفی خیالات کو جو ہے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کریں. اور ڈی ٹاکسیفیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ذہن کو بالکل صاف ستھرے خیالات نظریات دیں اور اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھے پروگرام دیکھیں اور مثبت گفتگو سنیں اور مثبت گفتگو کریں. پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کچھ فرسودگی پائی جاتی ہے، کچھ آپ اپنے ذہن میں منفی چیزوں کو دور نہیں کر پا رہے ہیں، تو کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کریں اور اس کی مدد حاصل کریں. یہ سارے کام ڈویبل ہیں، یہ کام کیے جا سکتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا ہے جی اگر ایک بندہ چڑچڑا ہو گیا تو ساری عمر چڑچڑا ہی رہے گا. وہ اس کے یعنی روٹ کاز کو دریافت کرے، اس کا علاج کرے تو ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.